الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 8 أبواب ومنها باب يقال له الريان لا يدخلها إلا الصائمون۔ میرے انتہائی معزز اور مکرم دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان کی عبادات مقدر فرمائی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے 2 عشرے مکمل کر لیے ہیں۔ عافیت کے ساتھ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بزرگوں، یہ تیسرا عشرہ اللہ سے تعلق بڑھانے کا عشرہ ہے کہ سارا کا سارا رمضان ہمارا اس لیے ہے تاکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا رہے، کہ بندوں کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہو، ہر عشرے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہو۔ یہ رمضان کا مقصد ہے کہ متقی کہتے ہیں اسی کو کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اور آدمی جو ہے اللہ کے قریب ہونے والا بن جائے، کہ دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، ختم ہو چکا ہے، اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس ماہ کی برکت اور عظمت قرآنی آیات سے خود معلوم ہوتی ہے، بالخصوص یہ کہ اس مقدس اور معظم مہینے میں جو ہر انسانیت سے انسانوں کو مزین کرنے والی کتاب، انسانیت سکھانے والی کتاب، انسانی اخلاق اور آداب سے آراستہ کرنے والی کتاب، سسکتی اور بلکتی انسانیت کو راحت دینے والی اور عافیت اور حیات طیبہ نصیب کرنے والی کتاب نازل ہوئی ہے اسی مہینے، اور ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو دے کر ان کو ہدایت پر لانے کا کام کیا ہے، کہ یہ قرآن ہدایت پر لانے کے لیے، انسانوں کو ان کی حقیقت بتلانے کے لیے، ان کی پیدائش کا مقصد سمجھانے کے لیے، اور انسانوں کو منزل تک لے جانے والا راستہ دکھلاتی ہے۔ اور قرآن صاف کہتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت میں یہی باتیں کہی گئی ہے کہ انسانوں کو بھلائی کے راستے پر لے جانے والی، انسانوں کو کامیابی کے راستے کی طرف لے جانے والی یہ قرآن ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے انسانیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، تزکیہ کرنا مقصود ہے، کہ یہ متقی بن جائے، اور رذائل سے یہ انسان پاک ہو جائے، خصائل سے یہ انسان متصف ہو جائے۔ یہ اس رمضان کا مقصد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن اتارا تاکہ امت کا تزکیہ ہو جائے، امت کے اندر بھلائی آ جائے، امت کے اندر سے برائی ختم ہو جائے۔ کہ رمضان شریف تطہیر اور تزکیے کا مہینہ ہے، انسان کے قلب کو مانجنے، اس کو پاک اور صاف کرنے، اور اس کی گندگیوں کو پاک کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جس طرح گاڑیوں اور کاروں کی مشینری میں بعض مدت، بعض کلومیٹرز اور بعض فاصلے طے کرنے کے بعد صفائی اور سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، آئل پانی چینج کرنا پڑتا ہے، اس کی دھلائی و صفائی کرنی پڑتی ہے، صفائی کے بعد وہ مشینری پھر پہلی رفتار اور اوریج پر آ جاتی ہے،
اسی طرح ہر انسان کے بدن میں دل ایک مشین ہے، 11 مہینے اس کو چلانے کے بعد نافرمانیوں کوتاہیوں کا زنگ اس کو لگتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس کو سروسنگ کرنے کے لیے، اس کے اندر سے وائرس ختم کرنے کے لیے اور بدن کی صفائی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کی برکت سے روزوں کے ذریعے تخلیہ اور تراویح کے ذریعے سے تحلیہ فرماتے ہیں، یعنی روزوں کے ذریعے زنگ اور میل کچیل کو اتارا جاتا ہے، اور تراویح کے ذریعے سے اس کی آئلنگ اور اس کا کولنگ واٹر اور اس کے دوسرے وائرس کو ختم کیا جائے، اور انسان رمضان کے بعد دوبارہ اپنی میعاد اور معمول کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی طرف وہ چلتا ہے کہ جب تقوی اس کی زندگی میں آتا ہے اور رذائل اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں تو خسائل پر آدمی کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بزرگوں زندگیوں کو پاک اور صاف کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ نفوس کی پاکیزگی، اعمال کا احتساب اور اعمال اور صبر پر استقامت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ یہی بتلایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہر مسلمان کو ہر سال صبر اور سکون اور استقامت اور استقلال ایمان کی مضبوطی، اللہ کی بندگی اور اس کی نعمتوں پر شکریہ کا طریقہ اور اس جیسی بے بہا دولتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور پھر ہر مسلمان اپنی زندگی میں خوشی، اطمینان، فرحت، انبساط سال بھر تک کے لیے محسوس کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اور لطف اور عنایت سے اس مبارک مہینے کے برکتوں اور رحمتوں اور اللہ تعالیٰ اس کی عطایا کو ہم تمام کو عطا فرمائے، اور اخروی خوبیوں سے ہم کنار فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کی فضیلت اور خصوصیت حدیثوں میں بہت آئی ہے۔ اس میں جہاں روزہ اس کی خصوصیت ہے، شب قدر بھی اس کی خصوصیت ہے۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہونا بھی اس کی خصوصیت ہے، نیز اس کی برکت سے اگلے گناہ کا معاف کر دیا جانا بھی اس کی خصوصیت ہے۔ شیاطین کو جکڑ دیا جانا، باب الریان جنت کا خصوصی دروازہ کھل جانا بھی اس کی خصوصیت ہے۔ بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کا عمرہ حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر بتلایا گیا۔ اعتکاف کی سنت عظیمہ بھی اور رمضان کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے، اسی لیے آخری عشرے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، شب قدر کی تلاش میں، تاکہ امت اللہ کے در پر پڑ جائے، اس سے اپنے حاجات اور اس سے اپنے مانگوں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ اس لیے آخر عشرے میں جو ہے اعتکاف کا اہتمام نبی کی زندگی سے ثابت ہے۔ یہ مہینہ دن بدن اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ہے، عبادات اعمال کا مہینہ ہے، لیکن تین عبادتیں رمضان مبارک کی برکتوں کے حصول کا سب سے قریبی راستہ ہے۔ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، موقع ملتے ہی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، یہ تقوی کے حاصل کرنے کے اور حصول کے اسباب ہیں۔ روزہ تقوی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ روزہ یہ اسلام کا تیسرا بنیادی فرض ہے اور رکن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس میں اپنی شان جلالی کو جتلایا جاتا ہے، حق تعالیٰ کے عشق کو پروان چڑھایا جاتا ہے، حق تعالیٰ کا قرب اس روزے کے ذریعے عنایت کیا جاتا ہے۔ روزے داروں کے روزے کی وجہ سے وہی مناسبت حاصل ہوتی ہے جو خانہ کعبہ کو اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِي، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ روزے کے بارے میں بھی فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ روزے کی فضیلت کے لیے یقیناً یہی ایک شرف کافی ہے کہ روزے کی نسبت سے براہ راست انسان اپنی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ قائم کر لیتا ہے۔
تو روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم لی و انا اجزی بی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہوں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ روزے کا عمل ریا سے دور اور اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے۔ ریاکاری کا گزر بھی روزے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری کا شائبہ نماز زکوٰۃ میں تو ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریاکاری کا دورہ تک نہیں رہتا۔ کہ دور دور تک ہمیں روزے کے اندر ریا کا شائبہ نظر نہیں آتا، کہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ کا مطلوب یہی اخلاص ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ روزے کے ذریعے صبر کا انمول سبق انسانوں کو سکھلایا جاتا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات سے بچتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب بھی وہ اللہ کے حکم سے کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوگا، انشاءاللہ صبر کی دولت اس کو نصیب ہو جائے۔ روزہ غمخواری کا درس دیتا ہے۔ روزے کی عبادت میں پورا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کر روزہ دار خوب یہ یقین کر لیتا ہے کہ جو لوگ فقر اور فاقے کی صبر آزما حالت سے گزرتے ہیں وہ کیسی تکلیفیں جھیلتے ہوں گے۔ ان کے معصوم بچے فاقوں کی بنیاد پر روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترستے ہیں۔ اس احساس سے ہر مسلمان کے دل میں غریبوں، فاقہ کشوں اور بھوکوں سے ہم دردی، خیر خواہی، محبت اور بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم ارشاد فرما کر تمام برائیوں کی جڑ توڑ دی۔ تمام برائیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں۔ تمام برائیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک تو تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسری خواہش نفس۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں روزہ رکھوا کر خواہشات کو چھڑوایا، رات میں تراویح پڑھوا کر تکبر چھڑوایا اور تذلل کروایا۔ بار بار اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکاؤ، تکبر توڑ دو۔ اپنی بے بسی کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمہاری حیثیت ایک غلام اور نوکر سے زیادہ نہیں۔ تمہارا سب سے زیادہ قیمتی اور اشرف عضو پیشانی کو ہمارے سامنے جھکایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایک کمزور اور بے بس اور بے سہارا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ہماری اللہ کے دربار میں جھکا کر اللہ ہم کو ذلیل، اللہ ہم کو کمتر بنا رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ بندے تو کچھ نہیں، تجھ سے کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں، نہ تیرا نام ہے نہ کام ہے، نام میرا ہے، کام میرا ہے۔ اس لیے بزرگوں، رمضان کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم مطالعے کے ساتھ پڑھیں تو اس سے روزے کے 3 مقاصد نکلتے ہیں، ایک تقوی، دوسرا اللہ کی کبریائی، تیسرا اس کے انعامات پر شکر گزاری۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کی گئی۔ اپنی بے بسی و بے کسی کے سامنے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا استحضار کرایا گیا، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں ہر مسلمان کو روزہ رکھوا کر اللہ کے شکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ چند گھنٹے بھوک پیاس اور خواہشات سے بچنے کو روزے جیسا مقدس نام دیا گیا، اور اس کا اجر اور ثواب خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ حق تعالی شانہ ان سب مقاصد اور استحضار کے ساتھ ہمیں اس کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بزرگوں، جو حضرات روزہ رکھ رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کو ترغیب دیں، ان کو بلائیں، ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں۔ امت جانتی نہیں ہے کہ روزے کے کیا فضائل ہیں۔ ہم ان کے سامنے وعید بیان نہ کریں۔ بشروا ولا تنفروا، امت کو بشارتیں سناؤ، نفرتیں مت دلاؤ۔ ان کو قریب کرو، اعمال سے قریب کرو، عبادات سے قریب کرو، تاکہ امت اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے انعامات بیان کیے جائے، تاکہ امت اللہ کے قریب بن جائے۔ اور جس طرح بزرگوں یہ مہینہ روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، تراویح پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق پر خیر خواہی کر کے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ، کہ غم خواری کا مہینہ ہے، کہ آدمی غم خواری کا مہینہ
کہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو، اس کے ساتھ اچھے سلوک کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا۔ کم از کم اس امر کو ایمان کے خلاف قرار دیا گیا۔ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کو اپنی کسی بات یا عمل کے ذریعے تکلیف پہنچائے، اگر کوئی پڑوسی کسی مسلمان کو تکلیف کا نشانہ بنے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سچا مسلمان ہے، چاہے وہ دن رات اسلام کے ڈھونگ رچاتا پھرتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس میں اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بتائی گئی ہے کہ اپنی زبان اور اپنی شہوتوں سے اللہ کے بندوں کو شر اور تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ کا جو نظام اسلام میں ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ غریبوں کو غربت سے ہٹا کر، ان کے فقر و فاقے سے ان کو نکال کر خوشحالی کی زندگی پر لایا جائے، کہ مالداروں سے مال لے کر غریب کو دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں خوب تحقیق کر کے مال دیا جائے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس طرح نماز پڑھنے کے لیے جگہ کے پاک کی تحقیق ضروری ہے اور کپڑوں کی پاکی کی تحقیق ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کی تلاش ضروری ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے دے تاکہ غریبی اپنی غربت سے نکل جائے اور وہ خوشحالی کی زندگی گزارے۔ اس لیے صدقے فطر کے ادا کرنے کا حکم ہے عیدگاہ آنے سے پہلے، تاکہ تمہارے صدقے فطر سے اور تمہاری زکوٰۃ سے اور تمہارے صدقات اور خیرات سے امت کا بھلا ہو جائے۔ آدمی صرف عید اس کو نہ سمجھے کہ نئے کپڑے پہنے جائے اور جو ہے خوشیاں منائی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید العید لمن خاف الوعید۔ عید نئے کپڑوں کے پہننے کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کے وعدوں سے ڈرنے کا نام ہے۔ اور پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے اعزاء اور یہ میرے لوگ اور یہ میرے برادری کے لوگ، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے، آپ کی حیات طیبہ میں پڑھنے میں آیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت ہوا کی طرح آتی تھی، بڑھ جاتی تھی۔ جس طرح ہوا غریبوں کو بھی لگتی ہے، امیروں کو بھی لگتی ہے، اور جس طرح غریبی برادری والوں کو بھی لگتی ہے، بغیر برادری کو بھی لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی سخاوت ہر ایک کو جاتی ہے۔ مالداروں کو ہدیے کی شکل میں، سیدوں کو ہدیوں کی شکل میں، غریبوں کو زکوٰۃ کی شکل میں، بے بس اور بے سہاروں کو جو ہے غمخواری کی شکل میں اللہ کے نبی کی سخاوت بڑھ رہی ہے۔ برادری کو دے رہے ہیں، برادری سے باہر والوں کو دے رہے ہیں۔ اسلام میں اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق کا مستحق وہ نہیں ہے جو صرف مسلمان بن گیا سجدہ کرتا رہتا ہو، بلکہ تمام انسانی برادری اسلام کی لذت اور اس کے فیضان کے مستحق ہے۔ حضور فرماتے ہیں پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اسی طرح تمام مخلوق کے ساتھ انسانیت نوازی، انسانیت دوستی، محبت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس لیے غمخواری کا مہینہ کیا جائے، خرچ صحیح اوقات اور صحیح مقامات پر کرے، یہ تقاضا تمام اہل ایمان سے ہے۔ لیکن جو لوگ تقوی کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہ خوشحالی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے قریب اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس لیے خوب زکوٰۃ حساب نکال کر دیا جائے۔ کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چھپا کر نہ رکھے، فطرہ ادا کرے۔
رشتہ داروں کو مقدم رکھے، غریبوں کو مقدم رکھے، والجار ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کا خوب اہتمام کرے۔ اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی برکات اور اس کے ثمرات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جتنے حضرات اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، جتنے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں رکھ رہے اللہ تعالی ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ ان آخر ایام میں روزہ رکھوا کر روزہ رکھے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کا قرب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے، جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔